اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے باب دوم شروع کیا ہے اور آج ہم اس کا اگلا ٹاپک پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ کلمہ شہادت اور نماز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے روزہ۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ روزہ کہ ہمارے اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور ان میں پہلے کلمہ شہادت، پھر نماز، اور اس کے بعد تیسرا رکن جو ہے وہ ہے روزہ۔ لغوی معنی: روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کے لغوی معنی رکنا، برداشت کرنا اور ترک کرنا کے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بہت سی اخلاقی برائیوں سے روکنا، اور بھوک اور پیاس برداشت کرنا، اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا یا ان کو ترک کر دینا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ روزہ کے لغوی معنی ہیں۔ اصطلاحی معنی: دین کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی صبح سحری جب ہم کھاتے ہیں اور پھر غروب آفتاب کو ہم روزہ افطار کرتے ہیں، تو اس سارے ٹائم میں ہم نہ کچھ کھاتے پیتے ہیں، اور بہت سی ایسی خواہشات ہیں جن پر ہمیں قابو رکھنا ہے، ہم نے ان کے جو ہے ان سے رک جانا ہے، اور اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھنا ہے۔ اور اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی بھوک پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سامنے سب کچھ ہے لیکن ہم کھانے پر قادر نہیں ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمیں دوسروں کی بے چارگی کا بھی احساس ہوتا ہے، اور ہم اس کیفیت سے خلاف شریعت جتنے بھی عمل ہیں ان کو کرنے سے باز آ جاتے ہیں، ان کو ہم ترک کر دیتے ہیں، اور اپنا زیادہ تر ٹائم ہم اپنے عبادت میں گزارتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے یہ روزہ رکھا ہے، تو اس کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو کہ اس کے احکامات کے خلاف ہو۔ روزے کی فرضیت: روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور احادیث کے مطابق روزے کی فرضیت کا حکم 2 ہجری میں تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس سے بدل کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جب حکم نازل ہوا تھا تو اس کے چند دنوں کے بعد ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ بقرہ کی یہ آیت ہے، ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ یا تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت کے ترجمے سے جیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے، جیسے یہود جو تھے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوتے تھے، اور دوسری بہت سی امتیں ایسی تھیں جو چاند کے حساب سے ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کو وہ 3 روزے رکھتے تھے۔ تو سابقہ امتوں کی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی رمضان کے روزے رکھنا فرض کیے گئے، جن کا مقصد اس امت کو تقوی اور پرہیزگاری عطا کرنا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ کی یہ آیت ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ جو کوئی اس کا ترجمہ ہے کہ پس تم میں سے جو ماہ رمضان کو پائے وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ روزے کا مقصد: روزے کا جو اولین مقصد ہے وہ ہے تقوی کا حصول، اور دوسرا ہے ضبط نفس۔ تقوی کا حصول: روزے کا اہم ترین مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ تقوی دل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں،
اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ روزہ حصول تقویٰ کے لیے بہترین مشق ہے، اور انسان کے اندر نظم و ضبط، جب انسان 12 سے 14 گھنٹے تک روزہ رکھتا ہے اور تو اس اپنے اندر نظم و ضبط کے ذریعے اس کے اندر تقویٰ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماہ رمضان کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیکی جو ہے وہ 7 گنا اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے کہ تقویٰ دل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جو ہمیں برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ روزے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے، تو پھر وہ کسی حرام چیز کی طرف کیوں کر جائے گا؟ قرآن مجید میں بھی حصول تقویٰ کو روزے کا سب سے بڑا مقصد قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ دوسری جو روزے کا مقصد ہے وہ ہے ضبط نفس۔ روزہ کا ضبط نفس، روزے کا مقصد جو ہے کہ روزہ ضبط نفس کی تعلیم دیتا ہے، اور انہی خواہشات پر قابو رکھنا بہت بڑی خوبی ہے۔ انسانوں کو نیکی کے راستے سے روکنے والی، برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ خواہش نفس ہے۔ روزہ کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی جائز خواہشات کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مہینے کی مسلسل مشق سے اسے ضبط نفس کی وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ روزہ انسان کی خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہے، اور اسے ضبط نفس کی وہ قوت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب ایک انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے اور دیگر بہت سی اخلاقی برائیوں سے بھی وہ پرہیز کرتا ہے، اور اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے، تو اس کی طبیعت میں نیکی پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بدی سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ روزہ خواہشات پر قابو پانے کی تربیت ہے، ٹھیک ہے، ایک بہترین تربیت ہے۔ اور روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہی نہیں، بلکہ روزہ تو آنکھوں کا بھی ہے، دل کا بھی، زبان کا بھی اور ہاتھ پاؤں کا بھی۔ ان تمام قوتوں کو احکام خداوندی کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کی چیزیں پاس ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو ان پر قادر نہیں سمجھتا، تو اسے دوسروں کی بیچارگی کا بھی احساس ہوتا ہے، اور ہر خلاف شریعت عمل سے بھی وہ رک جاتا ہے، اور اس میں یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے روزہ کہ وہ ہر خلاف شریعت جو کام ہے اس سے وہ رک جائے۔ روزے کی اہمیت اور اجر و ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے ثواب کے اعتبار سے، ہر نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ تو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا وہ اس کے گناہوں کے لیے معافی کا سبب ہے، اور وہ خود کو جہنم کی اس آگ سے بچا لے گا، اور اسے روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزے دار کے اپنے ثواب میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن روزہ مومن کی سفارش کرے گا۔
روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات کو نیند سے روکے رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ پھر دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ روزہ سال بھر میں ایک مہینے رمضان میں ایک زبردست انقلابی نظام تربیت ہے، اور روزہ جو ہے اس کی ثواب، اجر و ثواب کا تو ہمیں ان حدیث سے اندازہ ہو رہا ہے۔ اور روزے کے لیے قیامت کے روز روزے دار جو ہیں وہ ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے، ریان کا مطلب ہے تر و تازگی، تو اس دروازے سے صرف روزے دار ہی گزر سکیں گے اور کوئی نہیں، ٹھیک ہے، باب الریان سے صرف روزے دار جو ہیں وہ گزر سکیں گے اور کوئی نہیں گزرے گا اس میں۔ اور دوسرے اس میں سحری کی افادیت جو ہے، یا سحری کرنے کا بھی حکم ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سحری نہیں کرتے، اور سحری کیا ہوتی ہے؟ رات کے آخری پہر میں جو ہے کچھ کھا پی لینا۔ تو اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ رات کو کھا کے سو جانا اور وہ کہتے ہیں کہ سحری، لیکن سحری کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رات کے آخری پہر میں سحری کو پسند فرمایا، اور سحری کی برکت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو روزہ کی اہمیت جو ہے وہ ان حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اور روزے کا جتنا بھی ثواب ہے شیاطین کو اس مہینے میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور روزے دار جو ہیں وہ سارا دن اپنی عبادت میں گزارتے ہیں اور نیک کاموں میں، تو اس کا ہر ایک جو ثواب ہے، ہر ایک عمل جو ہے اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزے کی اہمیت کا ہمیں ایک اور حدیث سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ افطار کے وقت خوشی تو ہوتی ہے کہ سارا دن کا روزہ رکھا ہے اور بھوکے پیاسے ہیں، اور جب سامنے چیزیں آتی ہیں کھانے پینے کی، اور تو بندہ خوشی سے ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور تر و تازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اب دوسری خوشی جو اپنے رب سے ملاقات کے وقت، وہ قیامت کے دن جب اپنے رب سے ملاقات ہوگی، تو ظاہر ہے اس نے روزہ دار جو ہے اس نے اللہ کے احکامات کے مطابق اس نے روزے بھی رکھے، اس نے عبادت بھی کی، اللہ کے احکام کے مطابق اس نے اپنی زندگی گزاری، تو اس کو اپنے رب سے ملتے ہوئے خوشی ہوگی۔ اس کو ڈر اور خوف تو ہوگا، لیکن اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح ایک جو ہے گنہگار کو ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسند ہے۔ مشک جو ہوتا ہے یہ ہرن کی کمر سے ایک کوئی ہوتا ہے، کوئی اعضاء ہے مجھے نہیں پتا، ہرن کی کمر سے کوئی اس میں ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے یا اس میں، بہرحال یہ مجھے پورا تو نہیں پتا، لیکن کہتے ہیں کہ اس سے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے یہ خوشبو جو ہے یہ ملتی ہے، اور یہ خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ یہ میلوں دور سے بھی آپ کو یہ خوشبو جو ہے وہ سونگھنے کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن روزہ مومن کی سفارش کرے گا اور روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی کس کے خلاف؟ گناہوں کے خلاف۔ روزہ جو ہے وہ
ڈھال ہے، کہ روزہ ہمیں بچائے گا۔ روزے دار جو ہوں گے وہ گناہوں سے بچیں گے تو ظاہر ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس اجر و ثواب کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ان کو بخش دے گا۔ عملی زندگی پر روزے کے اثرات، کہ روزے سے انسان کے اندر جذبہ ایثار و قربانی پیدا ہوتا ہے۔ مہینہ بھر بھوکا پیاسا رہ کر انسان کو دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور دل میں غریبوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پوری ملت اسلامیہ کا ایک وقت میں ایک ہی عبادت میں مصروف رہنا باہمی ایثار و قربانی کے جذبے کو فروغ دینے کا سبب بنتا ہے، اور اس میں معاشرے کے جو کمزور افراد ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کو مواسات اور غمگساری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس کے طبی فوائد کیا ہیں، کہ میڈیکلی اس کے کیا جو ہیں وہ آپ کو فوائد ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، کہ کیا ہوگا کہ طبی فوائد جو ہیں وہ ہیں، کم سے کم غذا پر اکتفا انسان کے اندر جہاں قناعت کی صفت پیدا کرتا ہے، وہاں ایک ماہ تک ان کے دن کے جو بڑے حصے میں معدے کا خالی رہنا جو ہے وہ جسمانی صحت کے لیے بہت مفید ہے، اور روزہ صحت انسانی کا ضامن ہے۔ بہت سے فاسد مادے مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے انسانی جسم سے خارج ہو جاتے ہیں، جن سے انسان جو ہے وہ تندرست رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیکی کا ذوق اور بدی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جب ایک انسان رمضان کے پورے مہینے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے اور بہت سی اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اپنا زیادہ تر وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے، تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور بدی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ قناعت پسندی، قناعت پسندی کیا ہے، کہ انسان جو ہے وہ کم سے کم غذا پر اکتفا کی اس کو عادت ہوتی ہے، اور انسان میں قناعت اور ایثار کی صفات پیدا کرتا ہے۔ باہمی یگانگت، ایک ہی وقت میں پوری ملت اسلامیہ کا ایک عبادت میں مصروف رہنا باہمی یگانگت کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کو مواخات اور غمگساری کا مہینہ بھی قرار دیا ہے۔ پابندی وقت اور نظم و ضبط، روزہ مجموعی طور پر پابندی وقت کا سبق دیتا ہے۔ پابندی وقت کا کامیابی کے حصول کا اہم ذریعہ ہے، اور سحری افطاری کے اوقات کی یکساں اور سونے اور بیدار ہونے کے اوقات میں ہم آہنگی جو ہے وہ پورے معاشرے میں نظم و ضبط کی روح ہے، یا نظم و ضبط اس میں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہے انانیت کا علاج، کہ انانیت کا علاج کیا ہے اس سے، کہ انسان جو ہے انانیت اس کے اندر روزہ جو ہے اس کے اندر انانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ انانیت کیا ہے؟ خود پسندی جو ہے، کہ روزہ خواہشات پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی خود پسندی کا بھی مؤثر علاج ہے۔ گناہوں سے ڈھال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے۔ روزہ انسان کو شیطان سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح ڈھال میدان جنگ میں دشمن کے وار سے بچاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالا جائے، جھوٹ اور غیبت سے اس ڈھال میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ قبولیت دعا، روزہ قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔
روزے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کا انتہائی فرما بردار بندہ بن جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر حرام تو حرام، حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہی چیز قبولیت دعا کا باعث بنتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل حکمران کی، اور تیسرے مظلوم کی۔ ترک روزہ نقصان عظیم، یعنی روزہ کو جان بوجھ کر ترک دینا بہت بڑا نقصان ہے، ترک کر دینا بہت بڑا نقصان ہے۔ روزہ نہایت اہم عبادت ہے اور بلا عذر اس کا ترک ناقابل تلافی نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی شرعی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، وہ اگر عمر بھر بھی روزے رکھے تب بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ پاک نے چھوٹ دی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو وہ بعد میں اس کے جو ہے روزے وہ پورے کر لے، روزے رکھ لے، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے، تندرست ہو جائے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی سفر کی حالت میں ہے اور اس دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ اپنا وہ روزے جو ہیں وہ بعد میں ان کو پورا کر سکتا ہے، جب وہ واپس آ جائے یا سفر سے وہ واپس آ جائے۔ تو اتنی آسانی دی ہوئی ہے ہمارے دین نے، ہمارا دین اتنا اسٹرکٹ نہیں ہے، اس میں بہت سی آسانیاں ہیں، اور اگر ان آسانیوں کے باوجود بھی اگر ہم جان بوجھ کر روزہ ترک کرتے ہیں، جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے بغیر کسی عذر کے کہ ہم بیمار بھی نہیں ہیں، ہم سفر کی حالت میں بھی نہیں ہیں، تو پھر اس کا بہت بڑا گناہ ہے، اس کا جو ہے وہ ہم گناہگار ہوں گے۔ سیرت روحانی مضبوطی، سیرت و روحانی مضبوطی۔ سیرت کے خواہشات کو اپنے ضبط میں لے آنا سیرت و کردار کی مضبوطی ہے، اور روزے کا یہ اعزاز ہے کہ وہ خواہشات کے موز اور گھوڑے کو آسانی سے لگام دے لیتا ہے، اور یوں وہ کردار کو مضبوط بنانے میں روزہ دار کی مدد کرتا ہے۔ روزے سے انسان کے اندر انسان جو ہے وہ روحانی طور پر بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور روحانی مضبوطی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ کثرت عبادت و صدقات۔ رمضان المبارک میں کثرت عبادت کا موقع ملتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، جس میں قیام رمضان یعنی تراویح ادا کرنا۔ اب رمضان میں تراویح ادا کی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور رمضان کا آخری عشرے میں لوگ جو ہیں وہ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں اور اعتکاف کی سعادت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو رمضان کا آخری جو عشرہ ہے، ویسے تو سارے عشرے جو ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن آخری عشرے کی اہمیت جو ہے وہ اس بات سے زیادہ ہے کہ قیام اللیل، یعنی اس میں آخری عشرے میں جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، جو کہ اس رات کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت کرنے کے برابر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلایا کرو اور نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ تو ماہ رمضان میں ویسے بھی اجر و ثواب جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن کے جو نوافل کا ثواب ہے وہ فرائض کے برابر، اور فرائض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری عشرے کی تو کیا ہی بات ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور آخری جتنی بھی طاق راتیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کس رات میں جو ہے وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہوگی۔ تو ہر رات جو ہے وہ ہمارے لیے اس کا بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ رمضان المبارک اور قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔
ترجمہ ہے، مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن، ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیلیں روشن۔ سو جو کوئی پائے گا تم میں سے اس مہینہ کو تو ضرور روزے رکھے اس کے۔ اس مہینے میں روزوں کی فرضیت یہ معنی رکھتی ہے کہ انسان جب تک روزوں کے ذریعے تقوی حاصل نہ کرے، وہ اس پاک کتاب سے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یوں تو رمضان المبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن پاکستانی مسلمانوں کے لیے اس مہینہ اور اس ایک مبارک شب کی خاص اہمیت ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ 27 رمضان المبارک کو پاکستان وجود میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک رات کو آزادی عطا فرمائی۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ اس مملکت خدا داد میں اسی کتاب مقدس کا نظام زندگی نافذ کیا جائے، اور اس مبارک شب میں اس لیے یہ نازل ہوئی، اور ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا بھی اسی غرض سے تھا کہ یہاں اسلامی نظام حیات نافذ کیا جائے، اور اس اعتبار سے رمضان المبارک تشکیل پاکستان کی سالگرہ اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے ہمارے عہد کی تجدید کا موقع بھی ہے، کیونکہ 27 رمضان المبارک جو ہے وہ شب قدر جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ہم تو اس حوالے سے قرآن پاک کی جو سورت ہے، سورت قدر، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ طلوع صبح تک سلامتی ہے، کہ طلوع صبح تک سلامتی ہے۔ بے اثر روزے، آج ہمارے روزوں میں وہ چیز ظاہر نہیں ہوتی جن کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ وہ ساری چیزیں، ہمارے روزے جو ہیں وہ بھی دکھاوے کے، وہ بھی نمائشی ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ سارے کام دکھاوے کے کرتے ہیں۔ اگر کسی کی مدد بھی کرنی ہے تو وہ بھی دکھاوے کی تصویریں بنوا لیں اور دکھاوے کا سارا کچھ۔ تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم روزے کے اصل مقصد یعنی تقوی اور ضبط نفس کو بھول گئے ہیں۔ اس کی اہم شرائط ایمان اور احتساب ہم دونوں سے غافل ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نمازیں دکھاوے کی ہیں اور ہمارے روزے جو ہیں وہ بھی نمائشی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے لیے ان کے روزے بھی سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بات اور باطل کام کو نہ چھوڑا جائے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی حاجت نہیں۔ کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم غلط کام بھی کر رہے ہیں، اور ہم اس سے اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چل رہے، تو پھر اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کو بھی ہمارے ایسے روزے نہیں چاہیے، ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اللہ کو بھی۔ تو وہ روزے تو ایسے ہیں کہ جیسے اونٹ کے منہ کے آگے ٹوکری باندھ دو، اور ہم نے بھی وہ باندھی ہوئی ہے اور کچھ کھا پی نہیں رہے، اور بس اس کا کوئی اجر و ثواب کچھ بھی ہمیں ان سے حاصل نہیں ہوتا۔ روزے کا ثواب تو تب حاصل ہوتا ہے جب ہم اللہ کے احکامات کے مطابق ہر اس کام سے منع ہو جائیں جن کاموں سے اللہ پاک نے ہمیں روکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ
ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قابل بنائے کہ ہم ایسی عبادات کریں جو کہ جن کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے احکامات کے مطابق ان کے تمام فرائض جو ہیں وہ ہم پورے کریں۔